ایک اور سوال آیا ہے کہ حضور آج کل علاقوں میں جانور لائے جا رہے ہیں، تو منڈی سے جب جانور لایا جائے تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو؟ اور یہ بھی بتائیے کہ قربانی کے جانور کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کھانے پلانے کے حوالے سے؟ جانور لانے میں بس یہ ہے کہ وہ جانوروں میں جب ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا مطمئن سا ہوتا ہے. تو یہ دکھا کر گاہک کو بولتے ہیں بہت غریب ہے. غریب مانے بہت سادہ ہے، شریف ہے، بچہ بھی اس کو چلا لیتا ہے. واقعی وہاں یہ اپنی برادری میں ہوتا ہے تو یہ چل بھی لیتا ہے. یہ پھر جب اس کو لے کے چلتے ہیں نا جب یہ اپنی برادری سے باہر نکلتا ہے اور گاڑیوں کا شور اور بھونپوں سنتا ہے نا، اب یہ بتاتا ہے میں کتنا غریب ہوں اور کتنا شریف ہوں. پھر جو یہ بعضوں کا اڑاوڑی مچاتا ہے نا، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جانور ایک تو دیکھ بھال کر لے، اور اس بیچنے والوں کی باتوں پر آج کل اعتبار کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. جانور کا کوئی ہوتا بھی ہے شریف، لیکن عام طور پہ کیونکہ یہ کہاں سے دیہاتوں سے ادھر ادھر سے یہ پالے ہوئے جانور لائے جاتے ہیں، یا یہ ادھر کے ہوتے ہیں اپنے کیا بولتے ہیں جہاں پرورشیں ہوتی ہیں جانوروں کی، فارم ہاؤس. تو یہ بیچارے باہر کے عادی نہیں ہوتے، تو یوں پھر یہ روڈ پر آتے ہیں تو یہ ہنگامہ کرتے ہیں. بعض اوقات دوسرے کے گھر آئیں گے تو اکیلے ہو جاتے ہیں، تو بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو رکھنا کیسا ہے. بڑا جانور ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کھڑا ہوگا، اس کو چاہیے مٹی. ہم لوگ کھڑا کرتے ہیں پکے فرش پر، یہ اس کو موافق نہیں ہے پکا فرش، کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن بیچارہ بے زبان بھولے گا کس کو؟ تو بالو ریت آتی ہے، یہ مل جاتی ہے، پیسوں سے سب مل جاتا ہے. تو جن کو یہ بڑا جانور لانے کا شوق ہے نا، ان کو بھالو ریت بچھانی چاہیے، یا اس کا اپنا کوئی گارڈن وغیرہ ایسی جگہ ہے جو نرم ہے، جس میں اس کے پاؤں جو ہے نا کچھ نہ کچھ کھوبتے ہوں زمین میں، یوں پھسلتے نہ ہو، تب تو چل جائے گا. لیکن یہ کہ ہر جگہ ایسا فرش ہوتا نہیں شہر میں، یہ خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ کھلانے پلانے کے تعلق سے بھی پوچھا گیا، بلکہ لانے کے تعلق سے بھی احتیاط کرنی ہے. وہ گاڑی والے جو ہے نا یہ اس طرح لوڈ کرتے ہیں جیسے بوریاں اور پیٹیاں اور صندوق اور باکس وغیرہ یوں لوڈ کرتے ہیں نا، یہ جانور کو اس طرح بےچارے اور مطلب بڑی بے دردی سے بازو کا اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں. کہیں ٹانگ ٹکرا گئی، کہیں ادھر کھال پہ کٹ لگ گیا، یہ ہو جاتا ہے جانوروں میں. یہ بس وہی ٹریننگ تو ہوتی نہیں کسی کی کہ کس طرح اس کو مطلب گاڑی میں چڑھانا ہے، کس طرح اتارنا ہے. ٹریننگ کو لینے کا ذہن بھی نہیں ہے نا، اس کو ضرورت محسوس نہیں کرتے، جانور ہے. حالانکہ بیچارے کو ہماری وجہ سے اگر تکلیف پہنچی نا تو یہ آخرت میں آزمائش میں آدمی پڑ سکتا ہے. بلکہ جس جانور پر قصدن ارادتاً ظلم کیا، یہ بہت خطرناک ہے کہ جانور کی بد دعا بھی قبول ہے. یہ ظلم تو بیچاروں پر ہو رہا ہوتا ہے. بیچنے والے بھی بارہا ایسا ہوتا ہے اس کو پورا کھلاتے نہیں ہیں، یہ بھوکا ہوتا ہے تو یہ بولے گا کس کو؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر اس کو بلا ضرورت بھوکا رکھنا، تکلیف میں ڈالنا ایک گناہ کے کام ہے نا. بے زبان جانور کس کو فریاد کرے؟ یہ بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے. پھر یہ کہ کیا کھلانا کیا نہیں کھلانا، یہ جانور بیچنے والے سے معلومات مل سکتی ہے. غالباً اس میں یہ بتائے گا صحیح کہ اس کو اس کی جیب سے کہاں کھلانا ہے، آپ اپنی جیب سے کھلائیں گے شاید بتائے. پھر یہ کہ اس کے ویٹرنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے. اب یہ کون سا جانور کیا کھاتا ہے، جیسے کہ بعض اوقات جو گھر کے پلے ہوئے جانور ہیں نا، ان کو چنے کی دال اور اس طرح کی چیزیں دعویٰ تو بادام پستے کھلانے کا کرتے ہیں، اور سامنے بعض وقت کھلاتے بھی ہیں، خدا بہتر جانے. کیونکہ بادام پستے انسان کو بھی کھانا آسان نہیں ہے، اتنا مہنگا ہوتا ہے، تو یہ جانوروں کو کیسے کھلائیں سمجھ نہیں آتی، خدا بہتر جانے. بولتے ہم نے کھلائے، ہم کھلاتے ہیں.
اللہ بہتر جانے. خیر, تو اس کو مطلب یہ کہ وہ کھلائیں جو اس کے کام کا ہو. دیکھو بریانی بندہ کھائے گا, گھاس بکرا کھائے گا, بکرے کو بریانی نہیں چلے گی, وہ کھائے گا ہی نہیں, چلے گی تو تب پتا چلے چلے گی نہیں چلی. بوٹیاں نہیں کھائے گا, اس کی بوٹیاں, یہ خود بوٹیاں کھلائے گا. تو اس کی جو بھی غذا ہے وہ معلومات کر کے کھلانی ہے. اور اتنا اس کے پاس حساب کتاب ہو چارہ دانا ڈالنے وغیرہ کا کہ یہ بھوکا نہ رہے. اتنا زیادہ اس کو نہ کھلائیں کہ یہ کھا کھا کے یہ بیمار ہو جائے. یہ ساری مطلب چیزیں سیکھنے سے آئیں گی. ورنہ عام طور پہ قربانی کے جانور جو ہے عام طور پہ نہ صحیح, لیکن کئی جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے, موشن لگ جاتے ہیں بیچارے کو, اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ زمین پر پاؤں رکھنے سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے شہروں میں تو جہاں جانور زیادہ قربانی کے ہوتے ہیں وہاں ویٹرنری ڈاکٹر بھی اپنا ڈر کے کچھ نہ کچھ روزی روٹی کے لیے لگاتے ہیں, حساب کتاب بیٹھتے ہیں. تو اب ظاہر ان کو ان خدمت کا موقع دیا جائے, خدمت ان کی کرنی بھی ہوگی پھر ظاہر. تو وہ انجیکشن وغیرہ لگا کر وہ ترکیب بناتے ہیں, علاج کرتے ہیں. یہ پیسے تو لیں گے ظاہر, پیٹ سب کا مانگتا ہے. اس طرح مطلب اس کا علاج کریں, ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو مطلب ہے کہ اب ترکیب رکھیں. اتنی جلدی بعض اوقات لے لیتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں اس لیے. تو پھر یہ کہ زیادہ دن جو ہے نا اس کو سنبھالنا, اس کی صحت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. جگہ ہے آپ کے پاس, جانور بندہ پڑا ہے, کچھ نہیں بولتا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوگی تو بیمار تو ہوگا نا. آپ بولو گی اس کا چمڑا بڑا ہے تو اس کو دھوپ میں پڑا رہے, یہ نہیں چلے گا. آپ بولے اس کو بارش سے کیا, اتنے تو بال ہیں اس کے, پانی جذب نہیں, اس کو بھی سایہ چاہیے, پانی, بارش. اگر دھوت مار موسلادھار آ رہی ہے بارش اس کو تھوڑی چلے گی بیچارے کو. سردی گرمی جو پالتے ہیں نا, سردیوں میں بھی کچھ اس پر بوریا اور اس طرح بوری اور ڈالتے ہیں اس پر. تو یہ سب معلومات کر کے آپ کو گرمی سردی کے صدموں سے بھی بچانا ہوگا. جانور دیا قربانی کا, خدمت تو کرنی پڑے گی نا. قریب بھی آپ کی خدمت کرے گا, ایسے کہ یاد کریں گے آپ. سارا سال ایسی خدمت نہیں کرتا گوشت جیسی خدمت بقرعید میں ہماری کرتا ہے نا. اللہ کی نعمت ہے. اللہ پاک ہمیں احتیاطیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.